الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها صدق الله العظيم۔ سیاد کی نظر اس دن سے تجھ پر تھی، سیاد کی نظر اس دن سے تجھ پر تھی، جس دن سے کہ آشیاں میں تجھ بالوں پر ملے۔ تم تو پھولوں کے طلبگار نظر آتے ہو، تم تو پھولوں کے طلبگار نظر آتے ہو، میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ عدل و انصاف پر برا جمع، منصفین کرام اور میرے بہت ہی معزز و مکرم سامعین، آج کے تقریری مقابلے کا عنوان شعائر اسلام کے خلاف عالمی سازشیں۔ علی وقار، شعائر اسلام کے خلاف عالمی سازشیں آج سے نہیں بلکہ 1400 سال پہلے سے ہو رہی ہے، جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ نے مختلف صورتوں میں مختلف شکل کی سازشیں کی۔ کبھی تو قبلے کے صورت میں کہ مسلمان کبھی کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں، کبھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور شاعر اسلام کے خلاف سازشیں کی، لیکن رب نے ان کا جواب دیا للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ اور اس طرح کتاب مقدس قرآن مقدس کے خلاف سازشیں کی کہ ایک جادو والی کتاب ہے، قصے کہانیوں والی کتاب ہے۔ رب نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین وما هو بقول شیطان الرجیم۔ کبھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کہ ایک جادوگر نبی ہے، ایک دیوانہ مجنون نبی ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا وما صاحبکم بمجنون۔ اور آج کے دور میں بھی شاعر اسلام کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ کبھی تو جرمن، ہالینڈ اور امریکہ میں کارٹون بنا کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے خلاف سازشیں اور اس کے ذات اقدس کے بے حرمتی کر رہے ہیں، تو کبھی قادیانیوں کو اچھال کر ختم نبوت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، تو اس طرح مساجد کے خلاف، مدارس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ کبھی مدارس کے میناروں کے بارے میں سازشیں کر رہے ہیں، جس طرح کے بیلجیم اور فلپائن میں مدارس کے میناروں کو منہدم کر دیا گیا اور باقاعدہ طور سرکاری طور پر مساجد کے میناروں پر پابندی لگا دی گئی۔ اور اس طرح مدارس کے خلاف سازشیں کہ فلاں مدرسے کا رجسٹریشن نہیں ہے، اس کو بند کیا جائے۔ تو کبھی مدارس کے طلبہ کو شدت پسند اور دہشت گردوں کے نام سے پکارے گئے، اور میرے افسوس کہ میرے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی مدارس کو منہدم کر دیا گیا آپریشن کے نام سے، جس طرح کے لال مسجد، سوات کے سینکڑوں مدارس، جامعہ حنفیہ جنگ اور جامعہ ختم نبوت چنوڑ کو آپریشن کے نام سے منہدم کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مساجد کے میناروں کے بارے میں فلپائن سے تعلق رکھنے والا ایک پروفیسر ریسن چارٹ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ بالآخر ہمارا وہ منصوبہ کامیاب ہوا جس کو ہم نے مدارس کے میناروں اور مدارس کے لاؤڈ اسپیکروں کے خلاف بنایا تھا، کہ مدارس کے اس لاؤڈ اسپیکروں سے لوگوں کے نیندوں میں دخل اندازی ہے۔ یہ اذان، درس و تدریس کی آواز سے لوگ تنگ اور پریشان ہوتے ہیں، اور بالآخر ہمارا وہ منصوبہ اسلامی ممالک میں بھی نافذ ہوا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں میوزک کو رات کے 3-4 بجے تک بجایا جا رہا ہے، 300-400 کے سپیڈ سے۔ کسی کے نیند میں کوئی دخل اندازی نہیں، کسی کوئی تنگ اور پریشان نہیں ہے۔ اور اس طرح مدارس کے طلبہ کے خلاف
اور اس طرح مدارس کے طلبہ اور علماء کے خلاف کہ داڑھی والوں کے خلاف اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارک کے خلاف کبھی مسواک کو ایک فضول قسم کی لکڑی قرار دے کر اس کے خلاف سازش ہے، اور کبھی داڑھی کے خلاف اور ایک عجیب قسم کی سازش داڑھی کے خلاف کہ انڈین فلموں اور ڈراموں میں ایک شدت پسند اور دہشت گرد کردار ادا کرنے والے کے تو لمبے لمبے داڑیاں، اور ایک شریف کردار شریفانہ کردار ادا کرنے والا بغیر داڑھی کا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن رب نے 1400 سال پہلے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من الظلمات الی النور، اور مسلمانوں کو خوشخبری دی ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين يريدون ان يطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ آخر میں اپنے تقریر شعار کو ختم کرنا چاہوں گا کہ نہ میں گرا نہ میری امیدوں کے مینار گرے، نہ میں گرا نہ میری امیدوں کے مینار گرے، پر کچھ لوگ مجھے گرانے میں کئی بار گرے۔ تندے باد مخالف سے نہ گھبرانا اے عقاب، تندے باد مخالف سے نہ گھبرانا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔